محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نبوت اور رسالت کا آغاز غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کے قریب ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کہ اب تک کے تأملات اور غور و فکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے مابین فاصلہ ذہنی اور فکری بہت بڑھ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. آپ ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے ایک غار میں جا رہتے. یہ ایک مختصر سا غار تھا جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے اور یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے. خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے, آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے. کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کارفرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکی عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل بھی اطمینان نہ تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ اور متعین طریقہ نہ تھا جس پر آپ رواں دواں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا حصہ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا. در حقیقت جس روح کے لیے بھی اللہ نے یہ مقدر کیا ہو کہ اسے انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہونا ہے اور ان کے رخ کو بدلنا ہے, تو اس کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ دنیا کے مشاغل سے ہٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے. ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوجھ کے اٹھانے کے لیے اور تاریخ کا رخ موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار میں اکیلے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے, کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کی بعثت کی عمر بھی یہی ہے, تو آثار نبوت جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا شروع ہوئے. یہ آثار خواب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا. اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے سرفراز کریں, تو جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی ابتدائی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت اور وحی کا آغاز ہو رہا ہے, اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 40 برس کے قریب جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مکہ سے 2 میل جو تقریباً 4 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ ہے جسے کوہ حرا کہا جاتا ہے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں جا کر رہتے تھے, اور جس کا طول جو ہے لمبائی 4 گز اور چوڑائی بھی تقریباً 2.25 گز, اور 1 گز جو ہے یہ تقریباً 3 فٹ کا ہوتا ہے. تو 4 گز اور ہر گز میں اگر 3 فٹ تو 12 فٹ تقریباً اس کی لمبائی ہو گئی, اور عرض جو ہے یہ 2.25 گز تقریباً 5.5 فٹ کے قریب جو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ جو پہاڑ ہے یہ تقریباً سطح سمندر سے 639 میٹر جو ہے یہ بلند ہے, اور اللہ کے اس پر چڑھنے کے لیے بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے. عربی میں جو لفظ اس کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتحنس, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہنا یتحنس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. تو اس کے حوالے سے شارحین نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے ایسے طریقے پر جو دین ابراہیمی کے مطابق ہے, یا بعض نے دیگر اقوال ذکر کیے ہیں کہ شریعت عیسوی کے مطابق یا شریعت موسوی کے مطابق. بہرحال جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صحیح طریقہ موجود تھا نبوت کے آنے سے پہلے, آپ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ واضح شریعت جو ہے اس وقت موجود نہیں تھی اور واضح لاہ عمل بھی موجود نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب پر غور و فکر کرتے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ یہاں دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 40 برس ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں رسول بنایا گیا، مکہ میں 13 سال وحی آپ پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں 13 برس رہے، پھر ہجرت کا حکم ہوا تو پھر ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو ہے مدینہ میں رہے، یعنی 10 سال ہجرت کے بعد آپ مکہ سے دور رہے، اور وفات آپ کی 63 برس میں ہوئی، یہ روایت بخاری میں ہے۔ تو 40 برس اس کے حوالے سے ایک اشارہ جو ہے قرآن کریم میں بھی موجود ہے، جو کہ عمومی بات ہے، جیسے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، تو انسان کی جو قوت ہے، طاقت ہے، اور اس کی جو جوانی ہے اور اس کی جو عقل ہے، اس کا کمال جو ہے وہ 40 برس کی عمر میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جو کمال کا یعنی کمال پر پہنچنے کی عمر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا۔ ایک اور اہم بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جو ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت اور بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور ابھی بھی میں اسے پہچانتا ہوں، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارے اور نشانیاں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی جا رہی تھیں، اور اس میں اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے، جو خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ویسے ہی جو ہے وہ خواب سپیدہ صبح کی طرح، یعنی بالکل روشن جو سچا خواب ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ پیش آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جبریل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے۔ اس کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔